دوستو منگل کی وہ رات گزر چکی ہے جب آسمان پر چاند گرہن لگا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس رات کے بعد سے فضا میں ایک عجیب سا بھاری پن ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کا دل گھبراتا ہے، کاموں میں رکاوٹ آ رہی یا گھروں میں بے سکونی سی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گرہن تو ختم ہو گیا لیکن وہ اپنے پیچھے کچھ ایسی لہریں اور کچھ ایسے اثرات چھوڑ گیا ہے جن کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، اور اس علاج کے لیے اللہ پاک نے ہمیں 17 رمضان ہفتے کا یہ مبارک دن عطا کیا ہے۔ یہ کوئی عام ہفتہ نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب آپ نے اس گرہن کے بعد اپنی روح اور اپنے رزق کی صفائی کرنی۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ان کی زندگی میں کچھ بندش سی آ گئی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 3 طاقتور وظیفے بتاؤں گا جو اس ہفتے کے دن آپ نے کرنے ہیں تاکہ اس گرہن کے جو بھی برے اثرات تھے وہ جڑ سے ختم ہو جائیں اور آپ کا رمضان کا باقی حصہ خیر و برکت سے گزرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے وہ بھاری پن نکل جائے، آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں اور آپ کا رزق دوبارہ سے کھل جائے تو یہ 17 رمضان کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جو موقع آج آپ کو مل رہا ہے وہ دوبارہ نہیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ گرہن ختم ہوتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو دوسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو خاص طور پر ان رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے ہے جو پچھلے چند دنوں میں آپ کے کاموں میں آئی ہیں۔ اسے مس کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب یہ دن 17 رمضان کا ہو تو اس کی طاقت ڈبل ہو جاتی۔ تیسرا وظیفہ اسی خاص گھڑی کے لیے ہے، اسے جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو دیکھیں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ آسمانی تبدیلیاں بس آتی ہیں اور چلی جاتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کائنات کا ہر اشارہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو منگل کی رات کو چاند پر سیاہی چھائی تھی وہ دراصل ایک انتباہ تھا، ایک پیغام تھا کہ ہم اپنی روحانی صفائی کر لیں۔ اور اب 17 رمضان کا یہ ہفتہ وہ آخری گیٹ ہے جہاں سے گزر کر آپ اپنی تمام پریشانیوں سے پیچھا چھڑا سکتے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ دنوں سے آپ کی نمازوں کو یکسوئی نہیں رہی، یا شاید گھر کے حالات اچانک تلخ ہو گئے ہیں۔ یہ سب وہی بوجھ ہے جو اس گرہن کے بعد فضا میں رہ گیا ہے۔ آج میں آپ کو جو 3 راستے بتانے والا ہوں وہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے گھر کی دیواروں سے اس منحوس سائے کو کھینچ کر باہر نکال دیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو ذہن میں وسوسوں کا ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی محنت کا پھل کوئی اور لے اڑتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ آج کا یہ دن آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس 17 رمضان کی شام جب سورج آسمان کے کناروں پر سرخی بکھیر رہا ہوگا، اس وقت زمین پر ایک ایسی خاص لہر ہوگی جو صرف سال میں ایک بار آتی۔ اگر اس وقت آپ نے وہ ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھ لیا جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ کی برسوں کی بندشیں ایسے کٹیں گی جیسے کینچی سے دھاگا کٹ جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا۔ بھائی، سکون تب ملے گا جب آپ ان خاص دنوں کی قدر کریں گے۔ 17 رمضان کا یہ ہفتہ وہ جیک پاٹ ہے جو آپ کی خالی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہے۔ کیا آپ اب بھی اسے ایک عام دن سمجھ کر ضائع کر دیں گے، یا آج میرے بتائے ہوئے ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کریں گے؟ یاد رکھیں، وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ 17 رمضان کا یہ سورج ایک بار ڈوب گیا تو پھر آپ پچھتاتے رہ جائیں گے کہ کاش میں نے وہ چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لیے ہوتے۔ تو دوستو، اب دل کو مضبوط کر لیں اور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، کیونکہ اب میں اس پہلے وظیفے کا پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو آپ کے گھر کے تالے کھول دے گا۔ دوستو، وظیفے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن ان سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج 17 رمضان کی اس مبارک دن میں ہم سب مل کر ایک اجتماعی دعا کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اپنے گھر میں اکیلا دعا مانگتا ہوں، اس اجتماعی دعا کا کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔
انفرادی دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اکیلے اپنے مصلی پر مانگتے ہیں، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا نجی معاملہ ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن اجتماعی دعا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا سا چراغ بمقابلہ ایک بہت بڑا سورج۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آپ اکیلے دعا مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا دھیان بھٹک جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ تڑپ نہ ہو، لیکن جب ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ساتھ آمین کہتے ہیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کا ٹوٹا ہوا دل، کسی کی آنکھ کا ایک آنسو باقی سب کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جب آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنی پریشانی لکھیں گے اور دوسرے لوگ اسے پڑھ کر آمین کہیں گے تو وہ ایک ایسی طاقت بن جائے گی جو عرش کو ہلا دے گی۔ کیا پتا کہ میری زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول نہ ہو، لیکن آپ میں سے کوئی ایک اللہ والے کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوستو، اجتماعی دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ختم ہو جاتی ہے اور ہم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو وہ جماعت بہت پسند ہے جو ایک دوسرے کے لیے خیر مانگتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہے، ہم اس 17 رمضان کے دن ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ آپ کو پتا ہے جب ایک مجمع دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جہاں فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے وہاں معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بندشیں جو آپ سے اکیلے نہیں ٹوٹ رہی، وہ پریشانیاں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آج اس اجتماعی دعا کی برکت سے ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ تو چلیے اب اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دوسروں کے لیے اپنے سینے میں محبت پیدا کریں، کیونکہ اب ہم اس عظیم دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں یہاں سے دعا کے الفاظ کہوں گا، آپ نے سچے دل سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آمین کہنا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک آمین کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور کسی کی ایک آمین آپ کی تقدیر سنوار سکتی ہے۔ اس اجتماعی دعا کے فوراً بعد میں آپ کو وہ 3 وظیفے بتاؤں گا جو اس پاک دن کی برکت کو آپ کے گھر میں مستقل ٹھہرا دیں گے۔ دعا تو ایک چابی ہے، لیکن وہ وظیفے وہ خزانہ ہے جو آپ نے سمیٹ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے عاجز بندے، آج 17 رمضان کے اس مبارک دن، ہفتے کی اس پر نور گھڑی میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے۔ مولا، ہم مانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم تیرے نافرمان ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے۔ یا رب العالمین، ابھی چند دن پہلے وہ جو آسمان پر چاند کو گرہن لگا تھا، وہ جو منگل کی رات فضاؤں میں ایک بھاری پن آیا تھا، مولا ہم اس کی ہر قسم کی خطرناک لہروں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ان ستاروں اور سیاروں کی گردش میں جو بھی آزمائشیں چھپی ہیں، جو بھی نحوستیں یا بندشیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے رزق کو ان تمام برے اثرات سے بچا لے جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ یا اللہ، آج 17 رمضان کا دن ہے، یہ فتح کا دن ہے، یہ بدر والوں کا دن ہے۔ مولا، آج ہمارے حالات کی تنگی کو بھی فتح میں بدل دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جو ہسپتالوں میں پڑے دم توڑ رہے ہیں، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا اللہ تو شافی مطلق ہے، تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا پروردگار، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتے، جن کے سروں پر قرض کا پہاڑ ہے، جن کی شہرت اور عزت پر حرف آ رہا ہے، یا اللہ تو اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما۔ مولا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ ہماری نسلوں سے غریبی اور محتاجی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے، سننے والے اور کامنٹ میں آمین لکھنے والے جتنے بھی تیرے بندے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی دلی مراد پوری فرما۔ کسی کا بیٹا بے روزگار ہے تو اسے حلال رزق دے، کسی کی بیٹی کے نصیب بند ہے تو مولا ان کے نصیب کو کھول دے، کسی کا کاروبار رک گیا ہے تو اس میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، یہ 17 رمضان کا ہفتہ ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام بن جائے۔ وہ تمام بندشیں، وہ تمام جادو، وہ تمام نظر بد جو اس گرہن کے بعد سے ہمیں پریشان کر رہی ہے، تو ان کلموں کی برکت سے انہیں جڑ سے کاٹ دے۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں رمضان کا باقی حصہ تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ابھی ہم نے مل کر اللہ کے حضور فریاد کی ہے
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس مجمع میں سے کسی نہ کسی آمین عرش تک پہنچ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اس دعا کو مہر لگانے کے لیے اور ان برکتوں کو اپنے گھر میں قید کرنے کے لیے میں آپ کو وہ 3 وظیفے بتانے جا رہا ہوں جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ یہ وظیفے ان دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہموار کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس پہلے وظیفے کو جاننے کا جو 17 رمضان کے اس ہفتے والے دن آپ کی زندگی میں ایک طوفان برکت لانے والا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 2 کلمے ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے تو یہ سب سے بھاری ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستو ذرا رک کر سوچیں، وہ کلمات جو کائنات کے مالک کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اگر وہ آپ کی زبان پر 17 رمضان کے دن جاری ہو جائیں تو کیا آپ کی تنگی باقی رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرا رب ہر اس عیب، ہر اس پریشانی اور ہر اس مشکل سے پاک ہے جو مجھے درپیش۔ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر کے اپنی تمام ٹینشنز اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وظیفے کی اس وقت ضرورت کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ جو منگل کی رات کو گرہن لگا تھا، اس کے بعد سے بہت سے لوگ ذہنی دباؤ اور رکاوٹوں کا شکار ہیں۔ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ آپ کے ارد گرد بھاری پن کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے تیز بارش مٹی کو دھو ڈالتی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کے گھر کے رزق کے دروازوں پر دستک دے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع جا رہی، تو یاد رکھیے کہ رزق صرف بھاگنے سے نہیں ملتا، رزق تو رازق کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے نام کا رزق لے کر زمین کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے آپ نے 17 رمضان ہفتے کے دن کسی بھی وقت شروع کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اسے پڑھیں گے تو اس کا اثر دگنا ہوگا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ویسے تو ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ پاؤ گے، لیکن اس خاص دن کی برکت سمیٹنے کے لیے آپ نے اس پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کے مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 7 منٹ آپ کے اگلے 7 سالوں کی تنگی دور کر سکتے۔ سوچیں، صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا ہے اور بدلے میں اللہ کی محبت، گناہوں کی معافی اور رزق کی بارش۔ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ سودا ہے جو آپ کو کبھی خسارے میں نہیں رہنے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا سینہ کھل گیا ہے۔ وہ جو بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے، وہ جو گرہن کے بعد کسی بے چینی تھی، وہ ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس وظیفے کو ہلکا مت لیجیے، یہ وہ ایٹمی طاقت ہے جو پہاڑوں جیسی مصیبتوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ 100 کی تعداد کا ایک خاص راز ہے، کیونکہ جب آپ 100 بار تسبیح مکمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور جسے اللہ یاد رکھے اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ ابھی تو یہ صرف پہلا وظیفہ تھا، اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آنے والا ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت ہیں یا جن پر کسی قسم کا جادو یا نظر بد کا سایہ ہے۔ وہ وظیفہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ صرف کامیابی کا راستہ ہے۔ پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کا دل صاف ہو چکا ہے، اب ضرورت ہے اس بند تالے کو کھولنے کی جس نے آپ کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ایک ایسی پاور ہے جسے سن کر شیطان کانپ اٹھتا ہے اور عرش کے فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ یہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، اب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، اب یہ بیماری مجھے مار دے گی یا یہ قرض مجھے ڈبو دے گا،
تب وہ پکارتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سوچیں، 17 رمضان کا مبارک دن ہے، منگل کے اس چاند گرہن کے سائے چھٹ رہے ہیں اور آپ مصلی پر بیٹھ کر کائنات کے مالک کے سامنے اپنی بے بسی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی جو بیماری ہے وہ غم اور پریشانی ہے۔ یعنی اگر آپ کو صرف اپنی ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہم جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں مٹی ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چابی ہو، اسے کسی جادو، کسی ٹونے یا کسی نظر بد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کے گرد لوہے کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جسے دنیا کی کوئی بڑی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ آج 17 رمضان کو جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہے۔ یہ کلمات عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں آپ کی ہر ضرورت کا سامان موجود ہو۔ آپ کو عزت چاہیے، اس خزانے میں ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، اس خزانے میں ہے۔ آپ کو سکون چاہیے، وہ بھی اسی خزانے میں ہے۔ اس وظیفے کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے غرور کو توڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، نہ میری کوئی طاقت ہے نہ میرا کوئی زور، جو ہے بس تو ہی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے نے اپنی ہستی کو میرے سامنے مٹا دیا، اب یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اسے کتنا پڑھیں۔ میرے عزیزو، اس 17 رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اس کے خاص اثرات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ نے اس وظیفے کی تسبیح بھی پوری 100 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 100 بار۔ آپ جب 1 2 3 کرتے ہوئے 100 تک پہنچیں گے تو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک ایسی دعا بن جائے گا جو سیدھی عرش کے ستونوں کو ہلا دے گی۔ 100 کی تعداد مکمل ہوتے ہی آپ کو اپنے اندر ایک ایسی توانائی محسوس ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ اب دنیا کی کوئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ آپ نے تذبذب میں نہیں پڑھنا، شک میں نہیں پڑھنا، بلکہ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جس نے یہ کلمات دیے ہیں وہی میری کشتی کو پار لگائے گا۔ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی غیبی مدد کو پکار لیا ہے، اور جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کوئی دشمن، کوئی رکاوٹ اور کوئی تنگی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ لیکن دوستو، ابھی تو سب سے بڑا راز باقی ہے، وہ تیسرا وظیفہ جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ وہ اس ویڈیو کا حاصل ہے، وہ ایک ایسا چھوٹا سا لفظ ہے جسے اگر آپ نے اس خاص طریقے سے پڑھ لیا جو میں بتاؤں گا تو آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے طاقتور وظیفے کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس آخری موڑ پر آ گئے ہیں جہاں سے آپ کی تقدیر کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ پہلے وظیفے سے ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی، دوسرے سے ہم نے اس کی غیبی طاقت کو پکارا، لیکن اب یہ تیسرا وظیفہ وہ ہے جو ان تمام رکاوٹوں کو جڑ سے کاٹ دے گا جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذرا رک کر آنکھیں بند کر کے اس جملے کا مطلب سن۔ میں اللہ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے، اور یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو اوپر جانے سے روک دیتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں بے سکونی اور لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لغزش ہو جاتی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ 17 رمضان کا دن جو مغفرت کے عشرے کے عین درمیان میں ہے، آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے پچھلے تمام کھاتے صاف کر لیں۔ وہ جو منگل کی رات کا گرہن گزر گیا وہ ہمیں یہ یاد دلانے آیا تھا کہ کائنات اندھیرے میں جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ استغفار وہ جادوئی عمل ہے جس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم تنگ دست ہو تو استغفار کرو،
اگر تم بیمار ہو تو استغفار کرو، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو استغفار کرو۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا تالا نہیں ہے جو استغفار کی چابی سے نہ کھلتا ہو۔ جب آپ 17 رمضان کو یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کا رب مسکرا کر فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے میرے در پر آ گیا ہے، اب میں اسے خالی کیسے لوٹاؤں؟ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ استغفار کرنے والے کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی۔ آپ جب یہ کلمات اپنی زبان پر لائیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے سینے سے ایک کالا پتھر ہٹ گیا ہے۔ وہ جو بے چینی، وہ جو وسوسے، وہ جو ڈر آپ کو پچھلے چند دنوں سے ستا رہا تھا، وہ استغفار کی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر کی فضا کو نور سے بھر دے گا۔ اب اس کی تعداد پر غور کریں۔ اسے آپ نے 17 رمضان ہفتے کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 100 بار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کہنا آپ کے نامہ اعمال سے وہ تمام گناہ مٹا سکتا ہے جو آپ کی ترقی کی راہ میں پتھر بنے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے، جب آپ 100 کی گنتی پوری کریں گے تو آپ وہ انسان نہیں رہیں گے جو آپ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تھے۔ آپ کا دل دھل چکا ہوگا، آپ کی روح پاک ہو چکی ہوگی اور آپ کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں۔ 100 بار استغفار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنی صلح کر لی ہے، اور جس کی اللہ سے صلح ہو جائے کائنات کی ہر چیز اس کے غلام بن جاتی۔ اسے پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں اور اللہ کی وسعت کو دیکھیں۔ یہ 100 دانے کی تسبیح آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ثابت۔ اسے ہلکا مت لیجئے، یہ وہ آخری مہر ہے جو آپ کے پہلے دونوں وظیفوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے وہ 3 وظیفے جو 17 رمضان کے اس دن کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ وظیفے نہیں ہیں، یہ زندگی بدلنے والے نسخے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے عام ویڈیو سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا آج اپنی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ کامنٹ میں اپنا نام اور اپنی خاص دعا ضرور لکھیے گا تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے آمین کہہ سکیں۔ کیا پتہ کس کی گھڑی قبولیت کی ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، اپنے ہر پیارے تک اس کو پہنچائیں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی